بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج کا رک جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی نے دشمن کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا شخص نہ چلے جس نے حال ہی میں شادی کی ہو اور اس کا شب زفاف منانے کا ارادہ ہو، لیکن اس نے ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ شب زفاف نہ منائی ہو، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ چلے جو گھر کی تعمیر میں مصروف ہو اور ابھی تک اس نے گھر کی چھت نہ ڈالی ہو، اور ایسا آدمی بھی میرے ساتھ نہ چلے جس نے بکریاں خریدی ہوں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں جن کے جننے کا اسے انتظار ہو۔ چنانچہ یہ ہدایت دے کر وہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے جس پر لشکر کشی کا ارادہ تھا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا، اے سورج، تو بھی حکم کے تابع ہے اور میں بھی حکم کے تابع ہوں۔ اے اللہ، اس سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ چنانچہ وہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی تو انہوں نے مال غنیمت جمع کیا۔ پھر اس مال غنیمت کو کھانے کے لیے آگ آئی تو اس آگ نے وہ مال غنیمت نہیں کھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں میں ضرور کوئی خیانت کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ دوران بیعت ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرور تم میں کوئی خائن ہے، پس تیرا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب بیعت کی گئی تو 2 یا 3 افراد کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں کوئی خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لے کر آئے۔ جب اس کو بھی مال غنیمت میں رکھ دیا گیا تو آگ آئی اور اس مال کو کھا گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ حدیث کی تشریح۔ معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں پر بھی جہاد فرض تھا۔ اہم امور ان لوگوں کے سپرد کرنا مناسب ہوتا ہے جو فارغ البال بھی ہوں اور ہوشیار اور سمجھدار بھی ہوں۔ دنیا کا مال و متاع دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے۔ جمادات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں۔ سابقہ شریعت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت حلال قرار دیا۔ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں بھی نیک صالح لوگ گزرے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد جیسا فریضہ انجام دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد اور ان کو فتح و کامرانی سے ہمکنار فرماتے تھے۔ چند نادان لوگوں کے عمل کی وجہ سے پوری جماعت قابل سزا ہوتی ہے۔ مال غنیمت میں چوری کا ارتکاب گناہ ہے، جیسا کہ حدیث مذکور میں آگ نے مال غنیمت کو نہیں کھایا، چنانچہ اس میں سے کچھ مال چرا لیا گیا تھا۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ایک آدمی نے مال غنیمت کی ایک چادر چرا لی تھی تو سزا میں اس کی قبر آگ سے بھر دی گئی۔ نیز فرمایا گیا ہے کہ جو شخص مال غنیمت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس چیز کو اپنی پشت پر لادا ہوا ہوگا۔
معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے احکام کبھی تو امر باطنی کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی امر ظاہری کے مطابق ہوتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔